ابھی پچھلے 3 دن سے آپ بھی نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے، سپر پاور امریکہ کے لاس اینجلس جس میں صرف 3000 ایکڑ سے یہ آگ شروع ہوئی اور آج اس نے 42,000 ایکڑ کو اس نے خاکستر کر دیا۔ $57 ملین کا نقصان تھا، پورا ہالی ووڈ تباہ ہو گیا، نہ وہاں پر اسرائیل کی ٹیکنالوجی کام آ رہی۔ آج وہ اس آگ کے سامنے لاچار اور مجبور ہو گئے۔ 1.5 سال ہونے لگ رہا ہے، غزہ کے اوپر پوری دنیا کی سپر پاور طاقت اسرائیل یا اس کے ہمنوا بم برسا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میری جب فوج آئے گی تو وہ کام کیسے کرے گی، اب دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تاکہ وہ کچھ وہاں سے روشنی تلاش کر لے راستے کے سفر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام خوف، دہشت، ڈر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری آواز آتی ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو ڈائیورژن لانے کے لیے ایک دوسری آواز کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی آواز سنی تھی کتنا ڈر، خوف ہوگا، دہشت ہوگی۔ تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوف اور دہشت سے باہر نکل کر جواب دیا، ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، بیت ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یہ میری جو لاٹھی ہے، اس سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اپنی بکریاں جب چرانے لے کے جاتا ہوں تو بکریوں کو اسی سے میں کیا کرتا ہوں، ہانکنا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے مجھے اس سے سہارا بھی مل جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی آدمی اپنی عصا سے، جو بھی لکڑی سے جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ میں سب اس سے کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو تمہارے پاس لکڑی ہے، یہ جو لاٹھی ہے نا، ذرا آپ اس کو کیا کرو، زمین پر ڈالو، القی عصاک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد میں اسے لکڑی کو، اپنی جو لاٹھی تھی، زمین پر ڈالی۔ تو جیسے ڈالی تو وہ کیا ہوا، ایک دم سانپ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلا خوف تھا وہ ختم ہونے کے بعد میں یہ دوسرا خوف جب دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ رکو، اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پھر برابر لکڑی ہو گئی۔ اب یہ جو عصا تھا، یہ لکڑی جس سے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے موٹے کام کر رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ قوت پیدا کر دی کہ اس سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں، کہ کبھی تو وہ عصا، اس لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے جادوگروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں داخل کر دیا، کہ وہ جمع ہو گئے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالتے ہو یا میں ڈالتا ہوں؟ تو انہوں نے ڈالا، فَأَلْقَوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ تو جیسے ہی جادوگروں نے یہ منظر دیکھا، فوراً کیا ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاٹھی، ایک نارمل لاٹھی سے کام لیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، فرعون کی فرما برداری کرتے تھے، ان کو ایمان میں داخل کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس نے ان کو دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آ گئے، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، لا ضیر علینا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لاٹھی سے جو کام لیا کہ وقت کے فرعون کو، اس فرعون کو اسی لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ غرق کرا دیا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جانے لگے، پیچھے سے فرعون، اس کا لشکر جرار، بہت بھیڑ بھڑاکا تمام آ رہے ہیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تو سامنے دریا۔ کیا کرے بھائی؟ تو قوم کہنے لگے انا لمدرکون۔ فرمایا لا 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 لا، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے نا، ذرا اس کو کیا کرو، سمندر پر مارو، فضرب بعصاک البحر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پکڑا اور سمندر پر، دریا پر اسے ایسے مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاٹھی سے کیا کیے، راستے کھول دیے۔
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو لے کر اس میں شامل ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پورے راستے دریا پار کر گئی۔ فرعون جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دریا کے اندر غرق کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نارمل لاٹھی سے فرعون کو برباد کر دیا مع لشکر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی اس لاٹھی سے۔ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے موسیٰ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، کیا کریں ہمیں پانی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ایک پتھر پر مارا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے سمندر، اس پتھر سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اس سے کیا ہو گئے، چشمے پھوٹنے لگے اور ساری قوم نے پانی پیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک نارمل لاٹھی اللہ کا لشکر بن گئی، کہ اس لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان میں داخل کر دیا، لشکر فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو اس لاٹھی سے برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاٹھی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی پلا دیا۔ تو کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے کیا کام لے لے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی فوج کو جاننے والا ہے کہ ایک نارمل لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا کام لے رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے نا امیدی کوئی مطلب نہیں، پریشانی حیرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1-1.5 سال ہونے لگ رہا ہے غزہ کے اوپر پوری دنیا کی سپر پاور طاقت اسرائیل یا اس کے ہمنوا بم برسا رہے ہیں۔ More than 64,000 deaths in the Gaza Strip caused by violence. سارے عربوں نے اپنے کیا کیا، دہی کھا کے بیٹھ گئے ہیں، میں کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میری جب فوج آئے گی تو وہ کام کیسے کرے گی۔ اب دیکھیں، ابھی پچھلے 3 دن سے آپ بھی نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لاس اینجلس، جس میں صرف 3,000 ایکڑ سے یہ آگ شروع ہوئی، اور آج اس نے 42,000 ایکڑ کو اس نے خاکستر کر دیا۔ Catastrophe in California. A Los Angeles disaster movie roars to life tonight. Homes in ashes, lives in chaos. My parents tried to get me out of here, but I couldn't. The flames are still burning. سپر پاور امریکہ، نہ تو وہاں کوئی ٹینک لگا، نہ کوئی بندوق لگی، نہ کسی طرح کا میزائل ٹانکا، نہ کچھ ہے۔ میں القبس ایک نیوز پیپر ہے، اس میں دیکھ رہا تھا کہ کویت سے نکلتا ہے، اس میں نیوز میں تھا کہ $57 ملین کا نقصان تھا۔ پرسوں کی بات ہے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اب دیکھیں تو پورا ہالی ووڈ تباہ ہو گیا، نہ وہاں پر اسرائیل کی ٹیکنالوجی کام آ رہی، نہ برٹین کی کام آ رہی، نہ ہی کیا نام ہے امریکہ، جو خود کو کہتا تھا کہ میرے پاس سب چیزیں ہیں، اور لوگ اپنی چیزوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے اولادوں کو، ہر چیز کو امریکہ میں رکھنے یا امریکہ کے پاس رکھنے یا امریکہ کے کلچر پر رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج وہ اس آگ کے سامنے لاچار اور مجبور ہو گئے۔ تو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو ایمان والے کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کب کہاں کیسے کام لے لے یہ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، جیسا مجھ سے معاملہ کرتا ہے، میں اس کی ایسے ہی معاملات میں مدد کرتا چلتا ہوں۔ آج ہم نے ظاہری چیزوں کو اپنا مقصد بنایا، ظاہری چیزوں پر فوکس کیا، اللہ کو بھول گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہماری اصلاح کے طور پر یہ سب چیزیں کرتے رہتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں یہ آگ لگنا یا لاس اینجلس کا یا کیلیفورنیا میں یہ سب ہونا، تو وہ بھی انسان ہی ہے، ان کو بھی تکلیفیں ہو رہی ہوں گی، اور تکلیفیں اور ہمیں محسوس کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مقابلہ نہیں، کبھی کسی مظلوم کو نہیں، کبھی کسی کو ستانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میں صرف بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی لکڑی، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے تھے وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی لکڑی سے جو کام لیے کہ بڑے بڑے جادوگروں کو جو ماہر تھے ان کو ایمان میں داخل کیا، اور اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مار کر پانی پلا دیا، اور فرعون کو مع لشکر جرار کے دریا میں غرق کر دیا اس لاٹھی کی برکت سے۔
وما يعلم جنود ربك إلا هو. السلام علیکم.